حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت محمود بن غیلان نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث ابو احمد اور محدث معاویہ بن ہشام نے بیان کی۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ وہ حضرت منصور سے روایت کرتے تھے اور منصور حضرت خیثمہ سے روایت کرتے تھے۔ یہ خیثمہ نہایت بزرگ تابعی ہیں۔ وہ حضرت خیثمہ اس حدیث کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض مہینوں میں روزہ رکھتے تھے، ہفتے کا اور اتوار کا اور سوموار کا نفلی روزہ، اور پھر دوسرے مہینے میں سرکار روزہ رکھتے تھے منگل کا، بدھ اور جمعرات کا۔ مطلب یہ ہے کہ استحباباً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے آپ رکھتے تھے، اور دن جو ہیں وہ بدل بدل کر آپ رکھتے تھے، جس سے مقصود آپ کا یہ تھا کہ امت کے لیے اس میں سہولت رہے۔ کیسے کہ اگر باقاعدگی سے رکھنا شروع کر دیں گے کچھ مقرر دنوں کا روزہ، امت جو ہے اس کے اوپر نہ ہو جائے اور پھر امت کے لیے مشقت ہو۔ کیونکہ اب تو ایسے ہے نا کہ جو چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق یہ روزے رکھ لے اور جو چاہے روزے نہ رکھے۔ تو یہ جو رعایت ہے یہ ختم ہو جانے کے خوف سے سرکار بدل بدل کر دنوں کو روزہ رکھتے تھے۔ مگر بعض اوقات میں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کچھ مقررہ دنوں کے بھی روزے آپ رکھتے تھے۔ یہ اس حدیث کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں دوسری احادیث کی روشنی۔ مقررہ بعض دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے اور پھر ان کو رکھتے ہی چلے جاتے تھے، یعنی ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیشگی فرماتے، باقاعدگی فرماتے، اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا بھی سرکار امت کے لیے چھوڑ دیتے، رکھ دیتے کہ جس سے امت کو اس قرینے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اس دن کا یا ان دنوں کا روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ گئی نا؟ مقصد تو یہ ہے کہ امت کے لیے رعایت رہے کہ وہ رکھ لے تو ثواب مل جائے گا، نہ رکھے تو اس کو گناہ نہ ہو۔ اور اس کے اندر 2 طریقے ہیں کہ صاحب شرع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تو ایسا فرماتے کہ کچھ دنوں کے روزے رکھتے ایک مہینے میں، پھر اگلے مہینے میں دنوں کو بدل کر روزے رکھ لیتے، پھر اگلے مہینے میں مزید کوئی تبدیلی فرما لیتے۔ تو یہ سرکار کا عمل ہی اس بات کی دلیل ہوتا کہ امت کے لیے اس میں رعایت ہے، وہ جس صورت پر چاہے عمل کر لے، اور اگر وہ نہ بھی رکھے تو اس کو گناہ کوئی نہیں۔ مگر ایسا بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ بعض ایام کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو مخصوص کر کے اور پھر باقاعدگی کے ساتھ رکھتے، جیسا کہ آگے جا کر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کان عملہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ جو عمل یعنی فرض واجب کے علاوہ سرکار فرما لیں ایک بار تو اس کو پھر ہمیشہ فرمایا ہی کرتے، یعنی اس پر ہمیشہ پھر عمل رہتا، کیونکہ سرکار
کسی بھی اچھے کام کے اندر دوام اور ہمیشگی کو، باقاعدگی کو، مسلسل کیے جانے کو سرکار اپنی طبیعت مبارکہ کے مطابق یعنی طبعاً پسند فرماتے تھے، مگر بسا اوقات جو عدل بدل فرمایا تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ امت کے لیے یہ رعایت کی جگہ گنجائش جو ہے وہ باقی رہے، اور جہاں سرکار مسلسل ایک نفل کام کو دائماً جاری رکھتے تو وہاں پر یہ ہوتا کہ کوئی اور قرینہ، کوئی اور اشارہ امت کو دے دیا جاتا کہ جس کی وجہ سے امت کو مغالطہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو کہ یہ فرض ہے، بلکہ امت یہی سمجھے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ چیز جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے، نفل ہے، سنت مستحبہ ہے، تو اگر اس پر عمل کر لے تو ثواب پائے، اگر عمل نہ کر سکے تو اس کو گناہ کوئی بھی لازم نہ ہے۔ تو یہ ہے جی اس بات کی حکمت، ایک مہینے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہفتے کے دن کا، پھر اتوار کا، پھر سوموار شریف کا، تو اگلے مہینے میں سرکار ان دنوں کی ترتیب کو بدل دیتے اور سرکار اب منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ حدیث پاک کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اس کی بعض حکمتیں جو ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔